بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم نہیں یہ سرکاری اخبار نویس کا اپنا خواب ہے اور عمران خان سے اس کی اپنی نفرت کا شاخسانہ، یا اس کے سرپرستوں نے کہ ایما پر یہ شوشہ اس نے چھوڑا ہے کہ عمران خان کو اغوا کر کے جہاز میں بٹھا کر سعودی عرب پہنچا دیا جائے گا۔ سیاست کی دنیا میں عجیب ڈرامے ہوا کرتے ہیں۔ جہاں تک اس نادر خیال کا تعلق ہے، ناچیز کی رائے میں اس پر عمل درآمد اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ لگ بھگ 2 برس پہلے 3 دوسرے ممالک کے علاوہ سعودی عرب نے بھی ایک سروے پاکستان میں کرایا تھا۔ نہایت ہی قابل اعتماد ذریعے کے مطابق 20 برس سے جس کی صداقت شاری کا یہ اخبار نویس گواہ ہے، 70% پاکستانی خان کے حامی نکلے۔ یہ 12 اکتوبر 1919 کے بالکل برعکس تھا، جب فوج نے نواز شریف اور اس کے کنبے کو چلتا کیا۔ گیلپ کے ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی گواہ ہیں کہ 70% پاکستانی عوام اس پر شاد تھے۔ وہ مہنگائی اور شریف خاندان کے لوٹ مار سے تنگ آ چکے تھے۔ صرف 10% غیر جانبدار رہے اور صرف 20% شریف خاندان کے اب بھی حامی تھے۔ امریکی صدر، اور ظاہر ہے اس لیے حامی تھے کہ فوجی اقتدار بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے اور بجا طور پہ پسند نہیں کرتے۔ امریکی صدر کلنٹن کے کہنے پر شریف خاندان کو سعودی عرب بھیج دیا گیا، جہاں وہ ڈپریشن اور پرخوری کے ایام گزارتے تھے۔ وسیع و عریض مکان، جسے غلط طور پر پیلس کہا جاتا تھا، سرور پیلس، سعودی عرب کا عطا کردہ تھا، اور 6 عدد مرسیڈیز کاریں بھی۔ خورونوش کا سامان بھی وہی مہیا کرتے۔ اس سلسلے میں ان کی ایک طویل روایت تھی۔ یوگنڈا کے سفاک عیدی امین سمیت ایسے کتنے ہی معزول حکمرانوں کو انہوں نے پناہ دی تھی اور بعض کو طویل عرصہ تک پناہ دیے رکھی۔ جدہ میں نواز شریف کا دم گھٹتا تھا، اس لیے کہ بعض اوقات وہ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی اپنی مرضی سے کر نہ سکتے تھے۔ ایک بار پالک گوشت کھانے کے لیے جی چاہا، لکڑیاں منگوائیں تو گارڈ نے منع کر دیا۔ التجا کے بعد غالباً اجازت مل گئی، مگر اس کے سوا کہ وہ ہر ملاقاتی سے مل سکتے تھے اور دسترخوان لبریز رہتا، اور جب چاہتے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا رخ کر سکتے۔ ان کی حالت ایک قیدی کی سی تھی۔ انہی دنوں ان کی ذہنی حالت پسماندگی کی طرف مائل ہوئی۔ بات کرتے تو اس میں رنگ ہوتا نہ دانائی۔ پھر وہ اس حال کو پہنچے کہ وزیر اعظم بنے تو اقتدار عملاً اپنے چھوٹے بھائی اور اسحاق ڈار کو سونپ دیا۔ خود ٹی وی کے مزاحیہ ڈرامے دیکھا کرتے یا ٹی وی کے مقبول ڈرامے۔ ان دنوں جب پاکستان میں سلیمان ذی شان پر بننے والا ڈرامہ سلطان پاکستان میں دکھایا جا رہا تھا، غالباً پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے طیب رضوان سے ان کی ملاقات ہوئی، یا شاید ترکیہ میں۔ مجھے تو یہی یاد پڑتا ہے کہ طیب رضوان پاکستان تشریف لائے تھے۔ کمال بشاشت سے نواز شریف نے انہیں اطلاع دی کہ وہ ترکی میں بننے والا یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ ربش، بے ساختہ طیب رضوان نے کہا۔ انہیں اس جملے سے دکھ پہنچا تھا۔ کتاب سے شریف خاندان کا پکا پردہ ہے۔ سلیمان ذی شان وہ شخص ہے، وہ حکمران جو دریائے ڈینوب تک جا پہنچا تھا، جس کی انتظامی صلاحیت اور دلاوری کی داستانوں سے یورپ گونج رہا تھا۔ آسٹریا تک اس کے دستے سہولت سے چلے جاتے، حتیٰ کہ ایک بار تو جرمنی تک چلا گیا۔ وہی تھا کہ جب مصر میں گڑبڑ ہوئی تو اس نے باربروسا کو امیر البحر مقرر کرنے کا حکم دیا، لیجنڈری باربروسا۔
اور کہا کہ 6 ماہ تک یورپ کو وہ الجھائے رکھے۔ اس اسنا میں وہ مصر کا نظام درست کرنے کی کوشش میں لگا رہا اور تب واپس آیا جب پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ اب کوئی بری خبر وہاں سے نہیں آئے گی۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ کی مائیں سلیمان کے نام سے بچوں کو ڈرایا کرتے تھی، ہوش دا ٹرکس آر کمنگ، سو جاؤ ورنہ ترک آ جائیں گے۔ سلطان نامی اس ڈرامے میں سلطان کو عورتوں میں گھرے ہوئے دکھایا گیا، ہمیشہ جو عورتوں میں گھرا رہتا۔ اگر وہ ہر وقت عورتوں میں گھرا رہتا تھا تو اس نے اتنی بڑی سلطنت کیسے تعمیر کر لی تھی جو بعد ازاں 22 ملکوں میں بٹی۔ نواز شریف اور عمران خان کا کیا موازنہ؟ ایک دولت اور اقتدار کا بھوکا اور پجاری جس کے لیے وہ ہر حربہ برت سکتا ہے، ہر تدبیر اختیار کر سکتا ہے، کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے، جس نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سر جھکا رکھا ہے، اور جو قاتل نریندر مودی جس کا ذاتی دوست ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو ہر ظلم اور زیادتی کے باوجود چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ذہنی طور پر وہ پھانسی کا پھندا چومنے کے لیے بھی تیار ہے۔ وصیت کر رکھی ہے کہ اگر اسے تختہ دار پر لے جایا جائے تو اس کا منہ سیاہ کپڑے سے ڈھانپا نہ جائے۔ نواز شریف کے برعکس جو روپے پیسے پر جان دیتا ہے، عمران خان تاریخ کے دوام میں زندہ رہنے کا آرزومند ہے۔ امریکی صدر ہو یا روس کے صدر پیوٹن، حتیٰ کہ چین کے شی جن پنگ، نہایت وقار کے ساتھ وہ ان سے ملتا اور بات کرتا ہے۔ وہ بر صغیر کے چند لوگوں میں سے ایک ہے برطانوی اشرافیہ میں جن کا خیر مقدم کیا جاتا اور اب بھی کیا جاتا ہے۔ رشتہ وہ نہیں ہے اور کوئی اسکالر بھی نہیں، مگر اپنی خودی پر کبھی اس نے سمجھوتا نہیں کیا۔ فرض کیجئے سرکاری اخبار نویس کا یہ دعویٰ درست ہے کہ امریکہ اور محمد سلیمان اسے ناپسند کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اندھے اور احمق بھی ہیں؟ کیا وہ اندھے اور احمق بھی ہیں؟ اس کے باوجود بھی کہ پاکستانی عوام شریف زرداری خاندان کو مکمل طور پر مسترد کر چکے، بلکہ بہت بڑی تعداد ان سے نفرت کرتی ہے، وہ اغوا کے ایک ایسے لغو ڈرامے کا حصہ بنیں گے جو پاکستانی عوام میں رد عمل کو جنم دے گا، اور شدید رد عمل کو۔ امریکی کانگریس کے ارکان پہلے ہی پی ٹی آئی کے حوالے سے انسانی حقوق کی پامالی پر احتجاج کر چکے۔ چنانچہ الیکشن میں اپنی تاریخی کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے خطاب میں مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا، مگر یہودیوں کا نہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ یہودیوں کا مخالف ہے، کوئی امریکی صدر یہودیوں کا مخالف نہیں ہو سکتا، بلکہ اس لیے کہ صہیونیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں، کملا ہیرس کی حمایت کی تھی، اور مسلمانوں کی اکثریت نے ٹرمپ کی، خاص طور پر پاکستانیوں نے جو اس خیال میں مبتلا تھے کہ نیا صدر عمران خان کی رہائی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تعصبات اور بغضانات کیسی خوفناک چیز ہیں۔ اچھے بھلے لوگ سب اصول، تمام اخلاق اور سارے کرینے بھول جاتے ہیں۔ انتقام ان پر غالب آ جاتا ہے، اور جاہل دیہاتی عورتوں کی طرح وہ تانا زنی پر اتر آتے ہیں، تانا زنی پر اور بددعاؤں پر۔ یہ بھی ایک تانا ہے اور ایک بددعا بھی، ایک تانا ہے اور ایک بددعا بھی۔ پروردگار ان لوگوں سے سمجھے، اور وہ ضرور ان سے سمجھے گا، جو اپنے ذاتی اناد کے لیے جمہوریت اور انسانی شرف ہی نہیں، ملک کا مستقبل تاریک کرنے پر بھی آمادہ ہیں۔ یہ صاحب ویسے بھی پاکستان کے قائل ہی نہیں، ان کی زبان سے کبھی کسی نے اللہ رسول کا نام نہیں سنا، نہ کبھی پاکستان، تحریک پاکستان اور ابانی پاکستان کے حق میں کلمہ خیر ان کی زبان سے نکلا۔ محاورہ یہ ہے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ جب قدرت کسی
شخص سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو اس کی الفت دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ قدرت کو جسے مسترد کرنا ہو وہ خلق خدا کا قلوب اس کے خلاف نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ شریف اور زرداری خاندان سے اللہ کے بندے بیزار ہے۔ عمران خان پاکستان ہی نہیں عالم اسلام کا ہیرو بھی ہے۔ یہ محض کوئی سرسری دعویٰ نہیں ہے، اس پر سروے ہو چکے اور ہر اخبار پڑھنے والا اور سوشل میڈیا دیکھنے والا اس سے باخبر ہے۔ رہ گیا مین سٹریم میڈیا تو اب اس کی حیثیت کنیز سے زیادہ کی نہیں۔ بہت پہلے وہ خودکشی کر چکا، اس لیے کہ مین سٹریم میڈیا کو چلانے والوں کی اکثریت کاروباری ہے، اور جو کاروباری نہیں تھے وہ بھی یا کاروباری ہو گئے یا اقتدار کے کھیل کا حصہ ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے والا کوئی بھی شخص ان حقائق سے خوب آگاہ ہے، مگر ان کا کیا علاج؟ نفرت نے جنہیں اندھا کر دیا ہو، جو دن کے اجالے اور شب کی تاریکی میں امتیاز کرنے کے قابل بھی نہ رہے ہوں۔ ایسے ہی لوگ قائد اعظم کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک عالم دین نے انہیں کافر اعظم کہا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس عظیم مدبر نے کبھی اس کا ذکر کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ محاورہ یہ ہے، تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ۔ آدمی تدبیر کرتا ہے اور تقدیر اس پہ ہنستی ہے۔ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آئے گا، کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر عمران خان ایسے لوگ اس لیے پیدا نہیں کیے جاتے کہ رسوا ہوں۔ رسوائی شریفوں اور زرداریوں کے لیے ہوتی ہے اور وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ رہی سیری اور ابتلا جس کا تانا نواز شریف نے دیا ہے، تو عمران خان کو الگ رکھیے۔ تاریخ کے کیسے ہی جلیل القدر حکمران مصائب سے گزرے ہیں۔ عظیم ترین فاتحین میں سے ایک امیر تیمور کبھی ایک صحرا میں قبائلی سردار کا قیدی رہا۔ ظہیر الدین بابر کو 2 بار شیبانی خان نے شکست سے دوچار کیا اور وہ دور ایک پہاڑی گاؤں میں اس حال میں بھٹکتا پھرا کہ ساتھی اسے چھوڑ گئے تھے اور اس کا جوتا تک ٹوٹ گیا تھا۔ عمران خان کا جوتا سلامت ہے اور اس کے ساتھ اور اس کے حامی اس کی سپاہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بڑی نواز